مدرسے کے اندر داخل کیا گیا تو جو ہے رکھا ہوا جب مدرسے میں داخل کیا اور تعلیم حاصل کی آپ نے اور گھر والے کہنے لگے کہ بس اتنا ہی کافی ہے، اب گھر کے کاروبار میں ڈال دو انہیں۔ تو جو ہے آپ نے سنا تو آپ روانہ ہو گئے اور آ کر کے محکم خاں سیلانی کے ساتھ مدرسے کے اندر داخل ہو گئے اور پڑھتے پڑھتے یوں ترقی کرتے کرتے تھے دہلی پہنچ گئے اور دہلی کے اندر جو ہے وہ شور مچا کہ حضرات مولانا فخر الدین محب النبی دکن سے آ رہے ہیں اور بڑے کامل اور اکمل ہیں، لہذا آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ اور کوئی خیال بھی نہیں کیا مولویوں نے جن سے بھی پڑھا ہوں تو ببل نام ہے تو ہے، جیسے کہ ابھی کے مولوی جو ہے وہ نام پر چون و چرا نہیں، چون و چرا ہے تو جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ میں حج کی یہ تمہارے پیر نے جو ہے وہ بتایا نہیں، اور جب ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نے بھی کہہ دیا۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور زکات دینا اور حج کرنا، اور حج خاوند کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ یا والد کے ساتھ حج کے لیے جانا، تو جو ہے یہ تو کہتے ہیں تو جو ہے کہ نہیں صاحب یہ جو ہے وہ تمہارے پیر نے یہ نہیں بتایا کہ جو ہے وہ غیر محرم کے ساتھ میں جا رہی ہے، حج ہے کا غیر محرم کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ میں حج نہیں تو غیر محرم کے ساتھ میں کھیتی کہاں، کھیت کے اندر تو چلے جاؤ اور جو ہے رستے چلتا پیرا جو بھرا اونچا دے رہے وہ جائز ہے، اور تو جو ہے اور نام پر کوئی اعتراض نہیں، نام پر کیا اعتراض، نام پر اعتراض یہ کہ جو ہے نام رکھ دیا صدام حسین، جب تھوڑے سے اس نے کوئی ترم کھائی دکھائی اور اس سال جو بھی ہوئے اولاد مسلمانوں کے گھر میں صدام حسین صدام حسین صدام حسین، تو وہ جو ہے وہ صدام کے معنی کیا، یہ صدمے سے بنا حسین کو صدمہ پہنچانے والا، اور حسین کو صدمہ پہنچانے والا کیا، بہت در تو دے ہی اور جان دے دی لیکن یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا، اور یہاں کے کیا ہوا، اس کے پاس کے اندر جو ہے سب کچھ کر لیا اس صاحب نے، اور ریپبلکن کا بہت مشہور طاقتور فوج اس کے اوپر اسے لے کر کے وہاں حملہ بھی کر دیا کویت پر، اور آنن فانن میں قبضہ بھی کر دیا، تو اتنی بڑی طاقت والی فوج رکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کے سامنے گڈ
تو جو ہے یہ صدام حسین ٹھیک ہی ہے کہ حسین کو صدمہ پہنچانے والا. اور امام علی مقام نے کیا کہا؟ جو جان مانگو یہ تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، نہ ہوگا ہرگز کبھی بھی ہم سے نبی کا جاہو جلال دیں گے. تو جو ہے وہ اس پر اعتراض ہے. اپنے دفتروں میں بھی حاضریوں میں بھی صدام لکھتے ہیں، اس کا نام صدام ہے، غور کون کر. اور یہ چلو یہ تو ایک چھوٹی اور بات نہیں ہے اس کے اندر جو ہے نام کیا ہے باسنی والوں کا کہ تیرا نام کیا؟ میرا نام حاجی سردار ہے. تو یہ اس کا معنی بھی یاد نہیں. سر کہتے ہیں سر کہتے ہیں سر کو، اور دار کہتے ہیں عربی فارسی میں سولی کو. یہ گالی ہے تیرے جو ہے سر سولی کے اوپر. تو اس کے بھی جو ہے کوئی اعتراض نہیں. اور یہ ادھر پہنچے حضرت مولانا فخر الدین محب النبی رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور چاہا حضرت قبلہ عالم نے کہ میں حضرت سے فیض اور علم حاصل کروں. بڑے عالم و فاضل ہیں. تو جو ہے وہ آپ تشریف گئے. فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہ ببل. تیری پیشانی میں تو نور محمد ہی چمک رہا ہے، یہ ببل کیا نام؟ تیرا نام نور محمد ہے. تو جو ہے اب آپ نے سمجھ گئے حضرت مولانا فخر الدین محب النبی رحمت اللہ علیہ. اور حضرت کو جو ہے اپنا مرید بھی بنا لیا اور خلیفہ بھی. تو اب جو ہے وہ حضرت قبلہ عالم 16 سال کے بعد علم حاصل کر کے عربی کے 14 علم حاصل کر کے جب پہنچے اپنے وطن میں مہارا میں، تو جو ہے سب سے پہلے اپنے استاد مسعود صاحب کے پاس، حافظ مسعود کے پاس پہنچے. تو حافظ مسعود صاحب نے پوچھا کہ جا کر کے کہنا ان کی والدہ سے قبلہ عالم کی کہ ایک دہلی سے شخص آیا، یوں مت کے دیجیے کہ تیرا بیٹا آیا، کہ ایک شخص آیا گا جو تیرے بیٹے کی خبر لے کر کے آیا، کہیں مارے خوشی کے اس کو ہارٹ فیل نہیں ہو جائے، مر نہیں جائے. لہذا جو ہے بڑی بی کو جا کر کہنا کہ دہلی سے جو ہے ایک شخص آیا اور تیرے بیٹے کی خبر لے کر کے آیا. تو اب جو ہے وہ آپ کی والدہ آئی اور جو دیکھا تو کہا اے شخص تیرے ہی ہم شکل ہے، میرا بیٹا تیرے ہی ہم شکل ہے، کیا خبر لایا ہے اس کی؟ تو جو ہے حافظ مسعود نے فرمایا کہ یہی تو ہے گوہر مقصود تیرا. تو اب جو ہے وہ دونوں ماں بیٹے روئے اور چلے گئے، گھر پر لے کر کے گئے. اب حافظ مسعود صاحب کے بھائی تھے اور مسجد کے اندر یاد الہی کرتے رہے اور اشراق اور چاس فیض زوال سارے ادا کر کے اور پھر جو ہے گھر پر آتے.
تو وہ گھر کے اوپر آئے تو حافظ مسعود کا بھائی وہ جو ہے آئے اور کہنے لگے تو 16 سال تک اپنے گھر والوں سے دور رہا، تو نے علم کیا پڑھا؟ کہا میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ تو پھر کہ دکن سے پیر زادہ مولانا فخر الدین محب النبی آئے ہوئے تھے اور دہلی کے اندر ایک دھوم مچی ہوئی تھی اور لوگ جو ہے دیگوں کے اوپر دیگیں دم کر رہے تھے، کھلا رہے تھے۔ میں ان کی دیگیں چاٹنے کے اوپر مقرر تھا، میں دیگیں چاٹی ان کی۔ تو وہ انہیں غصہ آیا اور کہنے لگے استاد کے بھائی کہ تجھے شرم اور غیرت نہیں ہوا کہ 16 سال تک باہر رہا، گھر والوں سے، وطن سے، اور وہاں دیگیں چٹی، اور یہ عالم اور تیرا ساتھی عالم فاضل ہو کر کے آیا، اس نے یہ آئی 16 سال بے بہا اپنی عمر کے کیوں گمائے؟ پھر آپ 8 دن کی مہلت دی تھی حضرت مولانا فخر الدین محب النبی نے۔ اب وہ مقرر دن آ گیا تو والدہ سے کہا میں واپس جا رہا ہوں اچ شریف میں عرسوں کے اندر بابا صاحب کے۔ تو کہا میں اچ شریف جو ہے وہ جا رہا ہوں اور ان قریب واپس جلدی آؤں گا۔ تو آپ جو ہے وہ والدہ نے اجازت دے دی اور عرس کے اندر بہت سے لوگ مہارا کے ساتھ گئے اور آپ استاد کا بھائی وہ گھوڑے پر سوار اور آپ پیدل جا رہے ہیں اور سارے پہنچے کنویں کے پاس تو ساروں نے اپنے اپنے وضو کیا، کپڑے دھوئے، غسل کیا، تو آپ بھی وہاں پر ٹھہر گئے۔ تو جو ہے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، میاں صاحب تشریف لے، میاں صاحب تشریف لے آئے اور ہاتھ اور پیر چوم رہے ہیں گے۔ تو کہا یہ لوگ اس کا کتنا ادب کر رہے ہیں گے۔ اب آئے اور آپ سے کہا حضرت مولانا فخر الدین محب النبی رحمت اللہ علیہ نے جا مسجد کے اندر بیٹھ جا اور یاد الہی میں مشغول ہوا، اور آپ نے اب آپ کا استاد زیادہ آیا حافظ صاحب کا بھائی اور کہا کہ میں بھی مولانا فخر الدین محب النبی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، تیرے پیر سے مجھے بھی مرید بنا دے۔ تو آپ نے ایک شخص کو بلایا اور فرمایا جا کر کے مولانا فخر الدین محب النبی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں پیش کر دے ان کو۔ وہ پہنچے اور عرض کی حضور یہ میاں صاحب کے دیش کا آدمی ہے اور آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو جو ہے حضرات بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ میں جو ہوئی وہی قبلہ عالم نور محمد مہاروی کے استاد کے بھائی میں ہوئی۔ کیا ہوا کہ حضرات مولانا حضرت بابا فرید الدین
शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह 12 साल के 3 चिल्ले किए और ये एक और सलाते माकूल औंधे कुएं में लटक करके अदा करते थे 36 साल तक, लेकिन काम नहीं बना। तो जो है एक रोज बहुत रोए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह कि मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं रहा हूँ। तो जो है अगर तुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचना आएगा तो जो है वो कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार, तो तू जो है वो कामिल पीर ढूंढ। जब ये उस बगैर हम तक रसाई नहीं होने की। तो उस वक्त के अंदर हजरत बाउल हक जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा शोर शोरा था मुल्तान शरीफ में। तो आप जो है आए मुल्तान शरीफ, और ये बाउल हक साहब आपके खालाजाद भाई भी थे बाबा साहब के। तो पहुंचे तो मर्दान खाने के अंदर जाकर के बैठ गए और बाउल हक साहब जो अंदर गए हुए थे किसी काम के लिए। तो फरमाया बाउल हक साहब ने कि मेरा खालाजाद भाई आया और लिहाजा खादिमा से कहा कि जा उसके हाथ धुला, मैं और वो दोनों शामिल बैठ करके खाना खाएंगे। तो आए, खादिमा आई और जो है वो पंजाब का लोटा लेकर के आए। पंजाब का गिलास भी बहुत बड़ा, तो लोटा भी बहुत बड़ा होता। तो वो लेकर के आई और हाथ धुलवाए। तो बाबा साहब ने जो है टिकटिकी बांध कर उसकी तरफ देखते रहे और हाथ धोते रहे और जो है सारा लोटा खत्म कर दिया बाबा साहब ने, और फरमाया कि और पानी लेकर गया। तो वो गए और जाकर के अपने आका से अर्ज की बाउल हक साहब से, कैसा बदमाश ये भाई है आपका, ये भाई है, ये आसाराम है कि टिकटिकी बांध करके मेरी तरफ देख ही रहा है। दादा क्या किया फरीद ने, कहा कि और पानी ला जा, पानी लेकर के आ। अब वो फिर गई और हाथ धुलाए तो आपके फतवा है हमारे हुसैन साहब का, इनके बारे के अंदर ये मलंग साहब, ये मलंग साहब ही है। तो मलंग साहब जो है, अल्लाह वालों को गुस्सा मत करिएगा, अल्लाह वालों को मलंग ही कहते हैं। तो मलंग साहब की तरह से बाबा साहब ने जो है नीची गर्दन की हुई बैठे थे और आज जितना पानी जो है लगे उतना ही जो है वो धोया और फरमाया चली जा, इशारा किया। तो फरमाया बाउल हक साहब ने अभी तेरी तरफ देखा कि नहीं आ रहा, अब तो हरगिज नहीं देखा। तेरी पेशानी के ऊपर लिखा हुआ था आज ही जहन्नम यतुन, कि ये औरत जहन्नुमिया है। मुझे ख्याल पैदा हुआ कि मेरे घर की खादिमा कि जिसकी तकदीर के अंदर जहन्नुम लिखी हुई है कि, तो मैंने कई कलामे पाक खत्म किए और मुतबरिक रात और मुतबरिक दिनों के अंदर दुआएं की, लेकिन आज तक मैं अपने इस कई नवाफिल पढ़े, मैं अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हुआ। आज खुदा का वली जो है कि ऐसा आया कि जिसने जो है वो हाथ क्या धोए, तेरी पेशानी पर जो लिखा हुआ था आज ही जहन्नम में तुम, वो धो दिया और अब लिखा हुआ है आज ही जन्नत से सुन, ये औरत जन्नतिया है। फिर जो है वो आए, अब
تو یہ، اور دوسرا جو ہے وہ باؤلک صاحب جو تھے بڑے مالدار تھے، اور 7 بیٹے تھے آپ کے، اور ایک ایک بیٹے کے حصے میں 70 لاکھ روپیہ آیا۔ تو جو ہے وہ سونے کی کرسی تھی ان کے، بیٹھنے والی کرسی سونے کے اوپر، سونے والی کرسی کے اوپر بیٹھتے تھے، کھانا کھانا سونے کے برتن میں، اور پانی پینا چاندی اور سونے میں، یہ حرام ہے۔ دھواں کے نیچے ملنگ صاحب والی دبا کر کے بیٹھ جائے سونے کو تو حرج کیا۔ تو جو ہے وہ بیٹھ گئے، کرسی پر بیٹھا کرتے تھے باؤلک صاحب۔ اب آئے تو کرسی نہیں ملی، اور اس سے بڑی قیمتی وہ چیز جب نہیں ملا تو اپنی بڑی قیمتی چیز کی فکر ہوتی ہے۔ تو باؤلک صاحب نے ادھر ادھر دیکھا اور فرمایا ہماری کرسی کہاں گئی؟ تو بیٹھنے والے مریدوں نے عرض کی حضور ابھی تو تھی، اب پتہ نہیں کہاں گئی۔ تو فرمایا فریض الدین تو نے دیکھی کرسی؟ کہا کرسی رکھی ہوئی تھی۔ تو پھر کہاں گئی؟ تو کہا کون ایسے کیا خدا کے ولی اور دوستوں کہ جو ہے کرسی معلوم نہیں کر سکتے کہ میری کرسی کہاں؟ دیکھو کرسی کہاں ہے؟ تو آنکھیں بند کی، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اب جو ہے آنکھیں بند کی اور کھولی تو باؤلک صاحب فرمانے لگے کہ چوتھے آسمان پر ہے۔ تو بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے چڑھا دی، آپ اتار لو۔ تو جو ہے کہا نہیں جس نے چڑھائی وہی اتارا۔ تو اب جو ہے وہ کرسی وہاں پر واپس اتار دی بابا صاحب نے۔ پھر خیال آیا کہ اپنے سے کم درجے والے سے کیا مرید ہونا، جو کرسی نہ اتار سکے اور جو اپنے خادمہ کا ہی جہنم یتن نہیں دھو سکے، اپنے سے نیچے والے سے کیا مرید ہونا۔ ابھی میں کسی سے مرید ہوا نہیں، جہاں کرامات کا یہ عالم ہے کہ جو ہے وہ دھو بھی دیا اور کرسی آسمان پر چڑھا دی چوتھے پر۔ تو جو ہے اپنے سے اونچے کے درجے والوں سے جانا ہونا کہ حسین کا پیر کیا ہے، ساحل آیا اور ملنگ صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے، اور آیا تو ایک 100 کا نوٹ نکال دے دیا اسے ہمارے یہاں پر۔ پھر اس نے اور کچھ کیا تو 500 کا نوٹ نکال کر کے دے دیا۔ تو جو ہے حسین بھی عجیب آدمی ہے گا، جو ایک چارہ نہیں جس کا پیر نہیں دے سکے اس سے کیا مرید ہوئے گا۔ دیکھو میں نے 500 کے نوٹ بھی کھیل دیے ہوں، تو ملنگ بکھار سکتے ہیں، ہوشیار نہیں بکھارے ہو۔ تو جو ہے وہ اب بابا صاحب جو ہے روانہ ہوئے، اور خواجہ صاحب کا شور شورا تھا تو اجمیر شریف آئے کہ خواجہ صاحب سے غلام ہوں۔ اب یہاں آئے اجمیر شریف تو آنا ساگر کے اوپر خواجہ غریب النواز سوکھی ہوئی کھیجڑی کے نیچے بیٹھے ہوئے یاد الہی کر رہے تھے۔ تو بابا صاحب نے دیکھا کہ اتنا بڑا بزرگ جس درخت کے نیچے بیٹھے، وہ درخت سوکھا ہوا ہو، ایک نظر ڈالی اس کھیجڑی کے اوپر تو ہرا بھرا کر دیا۔ بابا خواجہ صاحب نے نظر ڈالی واپس خشک کر دی، سکھا دی اس کو۔
لانے کے لیے آیا. تو عرض کی حضور غلامی میں داخل ہونے کے لیے آیا. تو فرمایا کہ ہم تم سے فارغ البال ہیں. اب تجھے اگر مرید ہونا ہے تو دہلی جا اور قطب الدین کاکی بختیار کیسے جا کر کے بیعت ہو. تو وہ آپ دہلی سے جو اجمیر شریف سے دہلی پہنچے تو ادھر قطب صاحب اپنے وظائف سے فارغ ہو چکے تھے. خادم سے کہا لوٹا لے لے پانی کا اور جنگل کی طرف چلے. اب جو ہے آپ جنگل کی طرف روانہ ہوئے اور ادھر سے بابا صاحب آ رہے تھے تو اور تھیا دڑی رم رہے تھے تو بچے جس کو اب اپنی زبان میں کرکٹ کہتے ہیں تو وہ رم رہے تھے اور جس کے ہاتھ میں بلہ تھا اس نے کہا زور سے ٹھوکر ماری دڑی کے. اس نے زور سے ٹھوکر ماری تو روکتی ہوئی بابا صاحب کے قدموں تک پہنچ گئی وہ دڑی. تو فرمایا تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تجھے اوور اور جتنے بھی رن لینے نہیں وہ میں دوں گا. اور فرمایا بابا ہماری دڑی لیتے آنا. تو اب جو ہے حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ جھکے اور اٹھانا چاہا تو قطب صاحب نے فرمایا کہ ایک ذرا سی دڑی ہے اتنا اونچا نیچا ہو رہا اٹھا کر کے لاتا کیوں نہیں ہے. عرض کی حضور زور تو میں بہت کرتا ہوں یہ اٹھ نہیں رہی ہے. فرمایا یہ باہولک کی کرسی ہے جو چوتھے آسمان پر چڑھا دے. یہ قطب الدین کی دڑی ہے اس اٹھائے گا جب پتہ چلے گا. تو جو ہے خیال آیا کہ پیر تو کامل باللہ اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن ایک بات اڑتی ہے. قطب صاحب نے جو ہے 17 سال کی عمر میں عربی کے 14 علم حاصل کر لیے تھے اور خواجہ صاحب سے دہلی کی ولایت لے کر کے اور دہلی کے کتب اور ابدال میں کا مرتبہ حاصل کر لیا تھا ڈگری. اور 17 سال کی عمر تھی. سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید کالے تھے ان کی طرح سے. تو جو ہے وہ خیال آیا کہ پیر تو کامل ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہر جو ہے مصیبت یہ ہے کہ پیر مرید بوڑھا اور پیر جوان یہ بات اڑتی ہے. تو ہمارے دوست تھے جمال خان جی اور والد صاحب ہمارے بہنوں کا جب انتقال ہوا تو ہم جودھ پور گئے تو جمال خان جی بھی ساتھ تھے. جمال خان نے پیر دبانے شروع کر دیے عبد الرحمان کے. تو وہاں پر تو کہنے لگے کہ جو ہے وہ دیکھو اپنے من میں بھارے مر رہا بیچارے ڈوک رہے سے پگ دبوا رہا کہ جو ہے کسی نے کہا کہ پیر پیر ہی ہوتا ہے اور ڈوکرا ڈوکرا ہی ہوتا ہے اسے زبان نہیں پڑتا پھر جا کر کے چپ ہوئے. تو جو ہے اس خیال سے کہہ دیا ہوگا بابا صاحب کی خیال آیا کہ پیر جو ہے وہ جوان اور میں بوڑھا. لوگ کہیں گے کہ جوان سے جو ہے وہ مرید ہوا ہے. یہ دل میں خیال آیا اور بابا قطب صاحب کے قریب پہنچا تو جو ہے آپ نے کلمہ شریف پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سر اور داڑھی کے بعد بالکل سفید ہو گئے. قطب صاحب کے فرمایا اب تو تیرے سے زیادہ بوڑھا ہو گیا. تو جو ہے حضور یہ جو ہے وہ شیطان ایسے ہی وسوسے ڈال. پھر 12 سال تک حضرات
फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह आपकी जो है वो खिदमत की और मुकर्रर हो गए इस बात पर कि सर्दी का महीना हो तो गर्म पानी और गर्मी की मौसम हो तो ठंडा पानी से तहज्जुद के लिए वजू करवाना है फरीद, तेरा काम है। लिहाजा आप 12 साल तक ये खिदमत अदा करते रहे। एक रात खादिम जो है लांगरी चुकमुक रखना भूल गया था, किसी दूसरी जगह रख दिया। बाबा साहब ने तलाश की तो मिली नहीं, तो बहुत दूर मेरोली शरीफ में एक घर था कि जिसके अंदर औरत भी तहज्जुद के लिए उठती थी और वहाँ रोशनी हुई तो कहा मैं उससे जाकर के ले आऊंगा। तो बाबा साहब वहां पर पहुंचे और कहा कि जो है वो मुझे आग दे। तो फरमाया उस बुढ़िया ने कि जो है वो कौन है, अब्दुल हमीद साहब के बेटे हो गया। काका का जो है ख्याल ज्यादा दिखा है कि पानी पिला दो जो खाड़ो कब का तो जो है कहा कि मैं तो कीमत लेती हूँ और आग देती हूँ। तो कहा मैं गरीब आदमी हूँ बाबा साहब ने और परदेसी हूँ, मेरे पास में कहा कीमत, मेरा तो सारा खर्चा जो है कुतुब साहब के ही जिम्मे है। तो मैं फिर जो है वो आग नहीं देने की, मैं तो कीमत लेती हूँ और आग देती हूँ। तो कहा उस औरत ने कि तेरे पास में कीमत है और देता नहीं। कहा क्या है मेरे पास में, कोई कीमत नहीं है कि। कहा मैं आग देती हूँ और आंख लेती हूँ। कहा ये तो है, ला चाकू दे। तो दिया चाकू और बाबा साहब ने अपनी आंख का एक डोला निकाल करके उसकी हथेली में रख दिया और आग लेकर के आए और ला करके जो है वो वजू करवाया। अब वजू से फारिग हुए कुतुब साहब तहज्जुद की नमाज पढ़ करके बैठ गए चारपाई पर और याद इलाही करते रहे सुबह तक। जब वो फटी तो हुक्म है वजू अल वजू, वजू के ऊपर फिर वजू करे। कर लिया आपने, वजू था और कुतुब साहब ने फिर कर लिया। वजू जो है करते वक्त हुक्म ये है कि बातचीत नहीं करे। तो जो है देखा चांदना हो गया था तो देखा कि फरीद की पट्टी बंधी हुई है। तो जो है वो बोले नहीं कुछ और वजू कर लिया। ये तो हमारा काम है इस दौर के मुसलमानों का। वजू कर रहे हैं, पूछ रहे हैं सारे कितनी बाजरी हो ही रहे, महीना साल भर चल जाए, गवार कितनी हो, तिल कितनी हो और वजू होया जा रहा है। तो वो उस दौर के हैं। तो जो है कुतुब साहब ने वो जो है वजू फरमा करके और फिर देखा बाबा फरीद साहब की तरफ और फरमाया फरीद आंख की पट्टी क्यों बांधी है। तो बड़ी शर्म आई, जैसे कि हम दोनों पीर मुरीद में शर्म आई। ये तो दिया था हुसैन साहब ने कि जो है वो 4 तारीख या 5 तारीख को जो है 4 तारीख आना और 5 तारीख को मेरा बेटा हफजी वापस सीधा रहेगा या इससे ज्यादा कभी। तो जो है घर के ऊपर वाज के देना। पीछे ना तो इन्होंने कोई खड़खड़ाया और ना हमने किया।
کرنا تھا کہ پیر بھائیوں کو جو ہے وہ اطلاع کر دینا کہ جو ہے جمعرات کو پہنچنا ہے، اور انہیں لگایا تو جو ہے یہ اٹھا ہی نہیں، تو پھر جو ہے ہم چپ چاپ ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اب عشاء اور مغرب کے بیچ کے اندر منشی جی آئے اور کہنے لگے کہ حسین صاحب کا خط ٹیلی فون آیا کہ جو ہے وہ 4 تاریخ کا کیا تھا، اب میں جو ہے واپس کیسے کروں، اب دو جگہ کیسے بولیں گے، اس لیے جو ہے کیوں تکلیف دے، یہ اس خیال سے اور عبد الرحمان نے اس خیال سے نہیں کرا کہ ہاں جو ہے انگلی پکڑتے پکڑتے پوچھا پکڑ لیا کہ اب جو ہے وہ ہاتھوں بھری رہی اس واج کے لیے وہ جو ہے وہ اپن نہیں کرے تو اپن کر لو، تم زبردستی بیچارہ بادشاہ کا ہے، اس سے کیا آ جائیں گے اور صبح واہ صبح تو جو ہے وہ حضرت قطب صاحب نے خیال آیا بابا صاحب کو کہ یہ کہہ دوں اپنے پیر سے کہ حضور آنکھ دی ہے اور آنکھ لی ہے تو یہ احسان جٹلانا ہو جائے گا، لہذا جو ہے وہ عرض کی حضور محاورہ کہ جب آنکھ دکھنی آتی ہے تو کہتے ہیں آنکھ آ گئی، تو جو ہے عرض کی حضور آنکھ آ گئی، فرمایا فرید بڑا بے وقوف ہے، آنکھ آ گئی تو پٹی کیوں باندھی ہے، پہلے سے سوائی ہے، سبحان اللہ، اب کھولی تو بالکل صحیح سالم تھی اور آنکھ پہلے سے بڑی تھی، تو جو اس سے پہلے اولاد ہوئی بابا صاحب کی وہ ان کی آنکھیں دونوں برابر، اور قطب صاحب کی اس کرامت کے بعد میں ایک آنکھ بڑی اور ایک چھوٹی، تو جو ہے حضرت قطب الدین قادری بختیار رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کر کے اور اپنے ملک میں پہنچے اور دور دور تک آپ نے سلسلہ چشتیہ کو فروغ دیا، اور پھر ادھر حضرت مولانا فخر الدین محب النبی رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر حضرت نور محمد بہروی رحمت اللہ علیہ دہلی کے اندر آئے اور حضرت مولانا فخر صاحب سے بیعت کی اور ولایت کا درجہ حاصل کر لیا اور مسجد کے اندر بیٹھ گئے۔ اب جو بھی آتا تو خواجہ صاحب کی طرح سے فرماتے مولانا فخر صاحب محب النبی کہ میں تم سے فارغ البال ہوں، نور محمد میاں صاحب سے جا کر کے مرید ہوں، تو جو ہے نور احمد حضرت مولانا فخر الدین محب النبی آپ کو بھیجتے تھے، کہا خواجان کی ساری نعمت کا مالک نور محمد ہے، اے مسعود کا بھائی 19,000 مرید ہو، تو اب جو ہے آپ سے آ کر کے مرید ہوئے اور واپس روانہ ہوئے تو لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ کیا ہو گیا حافظ کو، کہ جو ہے وہ پہلے تو خود سوار آیا تھا اور حضرت قبلہ عالم نور محمد بہروی رحمت اللہ علیہ پیدل چل رہے تھے، اب خود پیدل چل رہا ہے گا اور قبلہ عالم کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا، اب پہنچے اور دور دور تک جو ہے وہ آپ کا ڈنکا بجا، اور ملتان سے جمال الدین ملتانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے آ کر کے جو ہے وہ آپ سے فیض حاصل کیا،
تو جو ہے مولانا فخر الدین محب النبی نے جب کیا تو چاروں طرف سے اور توسا سے وہ سے زمانہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ بھی آپ کی غلامی کے اندر آ کر کے جو ہے وہ شریک ہوئے اور غلام بنے. اب کیا خواجہ مہارا کی بیان ہو سکے تو سین کیا خواجہ مہارا کی بیان ہو سکے تو سین کب میری زبان سے ہوا تھا آپ کی تاریخ کب میری زبان سے ہوا تھا آپ کی تاریخ چھوڑا نہیں رمضان کا ادب چھوڑا نہیں رمضان کا ادب لاتے ہی تشریف یہ شرف خدا داد ہے قابل تعریف یہ شرف خدا داد ہے قابل تعریف رہبر ہو ولی رہبر ہو قطبوں کے تو مطلوب ولا ہو رہبر ہو قطبوں کے تو مطلوب ولا ہو اے نور نظر فخر کے محبوب خدا ہو اے نور نظر فخر کے محبوب خدا ہو کیا خواجہ مہارا کی بیان ہو سکے تو سی کب میری زبان سے ہو بیان آپ کی تاریخ آپ کی پیدائش رمضان شریف میں ہوئی تو رات کو تو دودھ پی لیا مولانا فخر حضرت جو ہے نور محمد مہاری رحمت اللہ علیہ نے اور دن ہوا تو دودھ نوش نہیں کیا تو جو ہے وہ ان دنوں میں مہارا کے اندر پیر دوسرے آیا کرتے تھے اور احمد نام تھا ان کا وہ بھی آئے ہوئے تھے وہاں تو آپ کی دادی حضرت نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کی لے کر کے گئے وہ دوسرا ہے تمہارے ملنگ صاحب ہاں وہ الگ ہے یہ پنجاب کا پاکستان تو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے پہنچے تو ان کے پاس میں پہنچی آپ کی دادی لے کر کے کہ اس بچے کو کیا ہوا یہ دن کو دودھ نہیں پیتا کوئی آسیب کا تو خطرہ نہیں ہو گیا تو جو ہے وہ اور عورتوں میں ہوتا ہی یہی بیماری ہے کہ کوڑیوں کا ہار بنا کر کے ڈال دو اس کے گلے میں اسے بھوت جن پلیت کا جو ہے وہ سایہ نہیں ہوا یا پیسوں کے اوپر چھید کر کے وہ ڈال دو گلے کے یہ رواج جو ہے وہ چلا آ رہا ہے گا عورتوں کے اندر تو جو ہے وہ پہنچی اور احمد صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے یہ مادر ذات ولی ہے تیرا پوتا اور اپنا پوتا سمجھ کر کے جو ہے وہ بے عزتی مت کر دیجیے یہ رمضان کا ادب کر رہا اور جب رمضان چلے جائیں گے تو دن میں بھی آپ دودھ نوش فرمائیں چھوڑا نہیں رمضان کا ادب
قبلہ عالم کی صفات ہم سے آیا ہو، کیا قبلہ عالم کی صفات ہم سے آیا ہو، تابانی خورشید تاج بیا ہو، تابانی خورشید نامو تاج بیا ہو۔ تو جو ہے کیا قبلہ عالم کی تاریخ بیان ہو، سورج نکلا ہوا آئے گا اور سارے جہان جانتا آئے گا۔ تو جو ہے اب سورج کے چمکنے ہوئے کے اوپر تعریف کرنا یہ بیوقوفی ہے کہ خود چمک رہا ہے، اب اس کی کیا تعریف۔ تو جو ہے وہ حضرات قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ مہارام ہے، مرےلا نہیں ہے تمہارے۔ تو اب جو ہے وہ حضرات قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ جوان ہوئے اور علم حاصل کر کے اور حضرت سے قبلہ نور محمد مہاروی حضرت مولانا فخر الدین محب النبی سے لے کر کے نیابت اور آ کر کے پنجاب کو فیضیاب اور سیراب کرنا شروع کر دیا۔ اب جو ہے وہ ایک اور ہے دکھ، اور وہ دکھ کیا ہے کہ یہ بلال صاحب ہی ہیں یہ، تو جو ہے ان کے گھر کے اندر گڑبڑ ہے اور گڑبڑ کیا ہے، تو حضرت جو ہے وہ اب افسروں کا تبادلہ ہو گیا۔ کیوں حیران کرو ہمیں، افسروں کا تبادلہ کیا، تو جو ہے وہ والی صاحب اور منشی جی ابراہیم صاحب تک کی تھی بات۔ اب جو ہے اب نئے افسر آ گئے، اب نئے افسروں سے جا کر کے علاج کروا، اب ہمارے پرانے کے ڈپٹی ختم ہوئی اور تم نے خود نہیں راستے بتا دیے، تو اب ہمیں کیوں تلتے ہو؟ اور پیچھے بگڑو کر کے پیچھے آؤ، تو وہ بیوقوف ہے پیسے کا لالچی جو ہے وہ پھر ہاتھ ڈالے، جب ان سے ہی کرواؤ بھائی ہو، تو بیچ میں یہ بات کہنی سیکھی۔ اب جو ہے وعدہ وفا فرض تو عامل بخور ہو، وعدہ وفا فرض تو عامل بخور ہو، چھوڑا نہیں وعدے کو زمین میں بھی لے آؤ، چھوڑا نہیں وعدے کو زمین میں بھی لے آؤ، جب وعدہ وفا فرض ہے از امر الہی، تو قاضی کاجل کی نماز آ کے پڑھائی، تو قاضی کاجل کی نماز آ کے پڑھائی، کیا خواجہ خدا کی بیاں ہو سکے تو کب میری زبان سے ہو آپ کی تعریف۔ تو جو ہے قاضی داجل آپ کا مرید تھا، اور ایک دفعہ اپنے پیر کو قبلہ عالم صاحب کو خوش دیکھا
تو عرض کی حضور آپ سے ایک وعدہ. فرمایا آپ نے کیا وعدہ؟ یہ وعدہ یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ آپ کو پڑھانی ہو. فرمایا پکا وعدہ ہے گا، اس میں کبھی بھول نہیں ہو. تو قاضی نے جو ہے وہ قاضی زاجل نے جو ہے بڑی خوشی کی، اور خوشی کی کوئی حد اور انتہا نہیں تھی. لیکن خدا کی قدرت کہ قبلہ عالم صاحب سے پہلے جو ہے وہ قاضی جو ہے قبلہ عالم صاحب اس قاضی سے پہلے انتقال فرما. اب غم کی بھی کوئی حد نہیں، اور اسی میں گلتے تھے کہ اگر میں پہلے مر جاتا تو میرے پیر میرے نماز جنازہ پڑھا. اب مطلقاً تو جو ہے وہ بندہ محروم نہیں، آپ کی ارواح تو ضرور تشریف لائے گی، لیکن لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو قبلہ عالم صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے 12 سال ہو گئے. اب قاضی جازل کو موت آئی اور لے کر کے روانہ ہوئے، اور سارے مرید ابھی مرے نہیں تھے. 23 سال ہو گئے بابا جی کو. ہماری بابے شاہ جی کے مرید جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو ہے وہ 12 سال ہی ہوئے تھے قبلہ عالم صاحب کو گئے ہوئے. آپ کی غلام بھی موجود تھے، آپ کو دیکھنے والے. اب لے کر کے اور قبرستان پہنچے تو جو ہے دیکھا کہ چند گھوڑے سوار آ رہے ہیں. تو کہا ٹھہر جاؤ، ایک گھوڑا سوار آ رہا آئے گا، ٹھہرو شاید نمازی ہوگا، اس سے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے. اور پیچھے پیچھے 2-3 اور اس گھوڑے سوار کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اور جب اترے گھوڑے سے نیچے تو ساروں نے کہا سبحان اللہ، قبلہ عالم ہے اپنے غلام کی قاضی داجل کی نماز پڑھانے کے لیے خود آئے، اور سب نے مسافہ کیا، قدم بوسی کی، اور آپ نے جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائی. اور سب کے دلوں سے محو ہو گیا اس ٹائم میں کہ قبلہ عالم کو تو جو ہے وہ 12 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے. سب یہی سمجھے کہ آپ زندہ اور حیات ہیں. تو جو ہے والد مزورال لکھ رہے ہیں اے وعدہ وفا فرض تو عامل بخورا ہو، چھوڑا نہیں وعدے کو زمین میں بھی نہا ہو. قرآن کے حکم کے مطابق وعدہ فرض ہے، تو اس وعدے کو نبھانے کے لیے جو ہے دنیا سے جانے کے بعد میں بھی تشریف لے آؤ. یہ شان ہے قبلہ عالم کی. تعریف میں کیا کر سکوں، تو کون ہے کیا ہے، سلطان حقیقت شاہوں کا شاہ ہے، سلطان حقیقت شاہوں کا شاہ ہے. والی پنجاب مو کی پناہ ہے، والی پنجاب مو کی پناہ ہے. وہ ایک نظر مجھ پہ مشتاق نگاہ ہے، وہ ایک نظر مجھ پہ مشتاق نگاہ ہے.
اللہ ہی سے ملا کیجیے اللہ، کیا حاجائے مہارا کی بیان ہو سکے تو شیر، کب میری زبان سے ہو بیان آپ کی تعریف، وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد بی انتقو بی ابصر، کہ جو ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اسے کہتے ہیں فرمان خدا کا اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ہے وہ برادران اسلام حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے عبادت کرنے والا کی میں آنکھ بن جاتا ہوں، نہیں دیکھتا مگر میری آنکھ سے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، نہیں سنتا مگر میرے کانوں سے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتا میرے ہاتھوں سے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، وہ نہیں چلتا مگر میرے پیروں سے. اب اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اور خداوند تعالی کسی کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان اور زبان بننے سے پاک ہے. تو برادران اسلام یہ اپنے آپ کو لوہار جو ہے وہ لوہے کو اپنی بھٹی کے اندر ڈالتا کوئی اوزار بنانے کے لیے، اور ہاتھ سے ہی لے کر کے اس بھٹی میں رکھ دیتا. اب وہ تپ گیا تو اسے سنڈاسی یا پلاس سے نکالتا ہے پکڑ کے. اب ہاتھ ڈال کر کے دیکھ تیری کیا بھاؤ بازی نکلی. تو اب وہ جو ہے وہ اب ہاتھ سے یا نہیں، وہ اوزار سے، سنڈاسی سے یا پلاس سے نکال کر کے کام کرتا ہے. اب پوچھو اس لوہے سے کہ لوہا تیرے اندر اتنا گرماس کیسے آ گیا، اور اس لیے اور تیرا رنگ جو ہے وہ سرخ کیسے ہو گیا آگ کی طرح سے. تو وہ جواب دیتا ہے مجھے میں لوہا اور میرا رنگ کالا اور میری تاثیر ٹھنڈی، لیکن چند روز لوہار کی بھٹی میں منٹ پڑا رہا تو جو کچھ لوہار کی بھٹی میں پڑا رہا، جو کچھ اس بھٹی میں تھا وہ مجھے دے دیا، اور میرے میں جو تھا وہ نکال دیا. اب میں وہی کام کروں گا جو کام آگ کرتی ہے گی. تو برادران اسلام ہے تو یہ بندے اور بندے ہی رہیں گے، لیکن اس کے الہی کی بھٹی کے اندر اپنے آپ کو ڈالا رکھا تو رب کریم اپنی مہربانی، فضل اور نوازش اور عنایت سے فرماتا ہے کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں. یہ دیکھتے نہیں میری آنکھوں سے، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، نہیں سنتے میری زبان، میری کانوں سے، یہ نہیں بولتے مگر میری زبان سے. تو برادران اسلام اب میں کام وہی کروں گا جو یہ کرتے ہیں، آپ جو کرتی ہے. تو جو ہے بزرگ لکھ رہے ہیں کہ جب شان ہے آقا، یعنی جو ہے وہ نہیں دیکھتا بندہ میری آنکھ سے، اس آنکھ سے جو ہے نگاہ فرمائیے میری طرف. یا قبلہ عالم لو خبر جلد ہماری، یا قبلہ عالم لو خبر جلد ہماری، نفس نے گھیرا ہے مجھے تو اس سے
کر ایسی نکالو سے محبوب الہی بھول جائے نبی جس سے گناہ ہو کسی آئی بھول جائے کسی جس سے گناہ ہو کسی آئی آقا ہو تمہیں مالک مختار تمہیں ہو آقا ہو تمہیں مالک مختار تمہیں ہو درد دل بیمار کے بیمار تم ہو درد دل بیمار کے بیمار تم ہو عاجز کی خطا او پہ گئے کیوں میرے حضرت عاجز کی خطا او پہ گئے کیوں میرے حضرت کیا بات ہے پہلی سی نہیں ہے وہ عنایت کیا بات ہے پہلی سی نہیں ہے وہ عنایت کیا دیتے تھے ہر سال حضوری کی سعادت کیا دیتے تھے ہر سال حضوری کی سعادت معذور ترستا ہے تیرے روزے اجارت معذور ترستا ہے تیرے روزے کی زیارت للہ بھی اپنے کو بھی للہ بھی اپنے کو روزے پہ بلا لو للہ حمید اپنے کو روزے پہ بلا لو اے فخر کے میں چہرے پد کو نبھاؤ اے فخر کے محبوب تیرے بد کو نبھاؤ کیا خواجہ مولا کی بیان ہو سکے تو سیم کب میری زبان سے ہو ادا آپ کی تعریف ونبینا محمد تو جو ہے حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا فخر الدین محب النبی سے نیابت لے کر کے اور تشریف لائے اور پنجاب میں آپ نے دھوم مچا دی اور مہار شریف کے اندر اور جو ہے وہ مدرسہ بھی قائم فرمایا اور مدرسے کے اندر ضیاء الدین صاحب کو مدرس بنایا رکھا کہ تم صدر مدرس ہو تو ان کو خیال تھا آپ کے رکھے ہوئے
کمرے کے اندر صدر مدرس کو ان کا خیال تھا میں اور قبلہ عالم دونوں ایک ہی پیر سے مرید ہے، میرا مرتبہ ان سے کچھ کم نہیں، وہ جو ہے میں پیر بھائی ہے، اب جو ہے پڑھاتے رہے آپ مدرسہ۔ ایک روز کہنے لگے کہ حضرات مجھے چھٹی دو 6 مہینے کی، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ دین کا سلسلہ جاری رہے گا کہ علم دین بچے پڑھتے ہیں، فائدہ پہنچتا ہے، کیا ضرورت۔ اب مہار شریف اور مریرا میں بھی غلطیاں کاٹنے لگے تو جو ہے وہی ملنگ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا پیر جو ہے وہ حج سے روک رہا ہے اپنے ملازموں کو۔ تو جو ہے بات یہ ہے کہ آنے اور مسئلہ یہ ہے کہ آنے جانے اور بیوی بچوں کا خرچ پیچھے چھوڑ کر کے جائے، اس پر حج فرض ہے۔ آنے جانا کا خرچہ اور اتنا ہو جائے وہ بیوی بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تب اس پر حج جو ہے وہ فرض ہوتا ہے گا۔ منصور صاحب یار تیرا بیٹا تو یہاں کا یہ بن گیا ہے گا، یہ دین یار مجھے کچھ پیسے میں عمرہ کر جاؤں، تو یہ مانگ کر کے عمرہ کرنا اور حج کرنا فرض نہیں ہے۔ وہ جو ہے تمہارا بیٹا جو ہے وہ ادھر ادھر کر کے پیسہ کر لے گا تو حج کا پیسہ 2-2.5 لاکھ روپیہ مجھے دے دے تو میں بھی حج کر کے آ جاؤں، تو یوں حج فرض نہیں ہوتا، وہ اپنی کمائی سے جائے تب ہوتا ہے وہ فرض۔ تو کہنے کا مقصد قبلہ عالم صاحب کا یہ تھا کہ اپنے مقصدیوں کو بیوقوف بنا کر کے مجھے عمرہ کروا دے، مجھے حج کروا دے، وہ سارا عمرہ اور حج کا ثواب جو ہے وہ ان کے بیٹے کو بھی ملے گا، دھن دھنیوں کا کے والے کے ہاتھ میں کھینچ دیا، ڈیرو ڈیرو کرتا پھرو۔ آئی سمجھ میں؟ تو جب تیرے کرنے ہوئے تبھی جا، دوسروں کے جو ہے وہ لے کر کے کیا جو ہے وہ لے کر کے جائے قرض کیا وہ چندہ کر کے حج کرنا، اور پھر اگر پیسہ ہو گیا تو پھر جا واپس۔ وہ حج نہیں تھا، حج اب ہے، جب تیرے پاس میں ہو گیا تب۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے مولانا یہی جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہاں بچوں کو پڑھانا تو رہے حدیث والوں کو۔ تو کہا ارادہ کر لیا صاحب اب تو میں جا کر کے رہوں گا۔ کہا اچھا جب کر لیا تو جاؤ، لیکن اب آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل آ پڑے مولانا تو یاد کرنا مجھے اپنے پاس پاؤ۔ کہا یہ تو پیروں کی بڑائی ہے، کہیں گے جب چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، پیچھے تو 500 کا نوٹ بلک ہی نکالے گا، ان کے گھر چارہ نہیں ہے۔ تو اب جو ہے وہ روانہ ہوئے اور دریا میں پہنچے اور ملاحوں نے کہہ دیا کہ کفن باندھ لو اور کلمہ پڑھ لو۔ ہم جتنے بھی ہتھکنڈے جانتے تھے وہ سب جو ہے وہ کام میں لے لیے، اب تو ڈوبے گا یہ جہاں۔ بس یہ کہنا تھا کہ کھلبلی مچ گئی ساروں میں کہ اب کیا ہوگا۔ جو ہے آپ کے
ایام سعی کی اور عرفات کے میدان میں پہنچے اور مسجد نمرہ کے اندر حج سننے کے لیے بیٹھے تو جو ہے یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں تو اگلی صف کے اندر جو ہے قبلہ عالم بیٹھے ہوئے ہیں تو کہا یہ تو قبلہ عالم ہے خطبے سے فارغ ہو کر کے قدم بوسی عرض کروں گا تو جو ہے وہ خطبہ سے فارغ ہوئے اور دیکھا کہیں نظر نہیں آئے اس شخص سے پوچھا کہ ایک ہندوستانی جو بیٹھا ہوا تھا تیرے پاس میں وہ جو ہے کدھر گیا کہا کہ بڑا کرامتی ہے کہا کیا ہر سال حج کے لیے آتا اور خطبہ جو ہے وہ سنتا ہے اور اچانک آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا تو پھر آئے حج سے جو ہے وہ یہیں آ کر کے بیٹھ جو اوپر ہی پیچھے لال ہے کس کو کڑاؤں رکھو ہی کیوں پیچھے جائے وہ ٹوپڑے بگیڑو اور تم بگڑے ہو تو پیچھے ہمارا زیادہ بگڑا یہ ملنگ صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے ختم کرو تو جو ہے وہ ہر سال طواف بھی کرتا ہے اور حج میں یہ شریک ہوتا ہے تو جو ہے وہ برادران اسلام اس گھر کے بانے کی تمنا یہی تھی تو یہ سنا دیا اب جو ہے وہ